بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم اخلاق کی کتاب لاہوتی انسان، اور آج اس کے تیسرے مرحلہ کی 5ویں فصل جس کا عنوان ہے جہل مرکب۔ تو آپ سے عرض کیا تھا کہ علم اخلاق 4 قوتیں اور پھر ان کی افراد اور تفریطی پہلو سے روحانی بیماریاں، اخلاقی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تو آج جو بیماری ہے جہل مرکب، یہ کس کی یعنی قوت عقلیہ کی افراد اور تفرید سے۔ افراد یعنی جب انسان زیادہ پڑھ لیتا ہے تو اس سے ایک عالم بنتا ہے، اور یہ جو ہوتا ہے کم پڑھنے سے انسان لا علم رہتا ہے اور اسے جاہل کہتے ہیں۔ اب یہ جو افراد اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ عدل کے مقام پر نہیں ہے، تو اس کے جو شکار ہوتے ہیں اس جہل مرکب کے، وہ علماء لوگ ہوتے ہیں، وہ عالم لوگ ہوتے ہیں۔ اور لیکن اس کی تعریف کیا ہوگی؟ اگر عالم افراد کی طرف چلا جائے تو اس سے جو جاہل پن آتا ہے اس کو جہل مرکب کہتے ہیں، اور جو تفرید سے جاہل ہوتا ہے اس کو جہل بسیط یا جاہل بسیط کہتے ہیں۔ اور ان دونوں کی تعریف آپ سے عرض کی تھی کہ جہل بسیط کیا ہے کہ ایک شخص وہ کسی چیز کو نہیں جانتا لیکن وہ جان رہا ہے کہ وہ نہیں جانتا، جیسا کہ کثیر افراد ہیں، عام افراد، وہ ان کو علوم حاصل نہیں ہوتے، ان سے پوچھے کسی بات کا وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں جانتے۔ اس کے مقابلے میں وہ عالم شخص ہے جو علم نہیں رکھتا لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں۔ یعنی اصل میں یہ جو عالم ہے، جس عقیدے پر وہ قائم ہے، جو اس نے نظریہ قائم کیا ہے، ڈیولپ کیا ہے، وہ حقیقت میں وہ ایسا ہے نہیں۔ یعنی کوئی بھی چیز، کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی عقیدہ خارج میں جو جیسے وہ حقیقت رکھتا ہے ویسے اس شخص کو معلوم نہیں ہے۔ اس کے اسباب دیکھیں گے، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو استاد ہیں، روحانی استاد، وہ اس کی تشخیص کرتا ہے۔ تو جسم کی جو بیماری ہے، جو سب سے مشکل بیماری جس کے بارے میں ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، وہ ایسی ہی بیماری روحانی بیماریوں میں یہ جہل مرکب ہے کہ اس کے بارے میں بھی جو روحانی استاد ہیں اس کے علاج سے معذرت خواہی اور جواب دے دیتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ یہ میں برس اور جذام کے علاج کرنے کی سکت اور طاقت رکھتا ہوں، مگر ایک ایسا شخص جو احمق ہو یا ایسا جو جہل مرکب کا شکار ہو، اس کا میں علاج کرنے سے قاصر ہوں۔ تو بنیادی جو مرکزی اسباب ہیں وہ اس کے ہیں 2، ایک ہے شک اور ایک ہے خواطر۔ وہ ہم بعد میں دیکھیں گے شک اور خواطرات کیا ہوتے ہیں، ذہنی خیالات کیا ہوتے ہیں۔ لیکن عام جو اسباب ہیں ان میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ بندہ، کوئی بھی شخص ہے، وہ اس کے نقصان سے جاہل ہی نہیں ہوتا۔ جاہل ہوتا ہے یعنی وہ اس کی طرف توجہ کرنے کی سے جاہل ہوتا ہے۔ تو انسان جو ہوتا ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جس طرح عام بیماری میں درد ہوتا ہے، تو علماء لوگ یا طبیب لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو درد ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس وجہ سے کہ اس درد کی وجہ سے بیماری کی تشخیص ہوتی ہے، پتہ لگتا ہے کہ انسان بیمار ہے۔ جب اس کی تشخیص ہوتی ہے کہ وہ بیمار ہے تو پھر انسان علاج کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں بندے کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس کو ایک بیماری ہے، کہ وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے۔ جب بیماری کا پتہ ہی نہیں ہوگا، احساس ہی نہیں ہوگا، تو پھر علاج آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ سب سے بڑا یہ ذہنی خلل ہے اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس کے بنیادی اسباب میں جو پہلا ہے وہ ہے کہ انسان کی طبیعت یا مزاج میں ٹیڑھا پن۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی طبیعت ہی ایسی ہوتی ہے، مزاج، یا وقت کے ساتھ ساتھ ایسے ماحول میں رہتے ہیں یا سخت ماحول، لڑائی جھگڑے کے ماحول میں رہتے ہیں، ان کی طبیعت ٹیڑھی ہو جاتی ہے جس سے ذہنی خلل پیدا ہوتا ہے۔ یعنی ذہن منتشر رہتا ہے، اس ٹیڑھے پن کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے کہ انسان کسی چیز کو نہیں جانتا مگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں وہ جانتا ہوں۔ تو اس کا علاج بھی ساتھ بتاتے ہیں، یہ پہلی بیماری ہے، اور اس کا علاج کیا ہوتا ہے؟ علم ریاضی یا جیومیٹری کا علم۔ جو روحانی اساتذہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ علم ریاضی یا جیومیٹری سیکھنے پر اس کو برانگیختہ کیا جائے، اس کو ابھارا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس علم کے پڑھنے سے ذہنی استقامت پیدا ہوتی ہے،
کیوں؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ذہنی استقامت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کیونکہ اس ریاضی کے جو قوانین ہیں یا جیومیٹری کے قوانین ہیں، اس کے قاعدے ہیں، اس کے کلیے ہیں، ایک تو وہ یقینی ہیں اور ان میں خلل واقع نہیں ہوتا۔ جب یہ انسان کرے گا تو انسان کے ذہن میں استقامت آئے گی اور اس بیماری کے علاج میں مدد ملتی ہے۔ دوسری بیماری کیا ہے کہ انسان جو ہے دلیل کے بغیر جو ہے بعض لوگ مقدمات کو طے کرتے ہیں، تو جو ایسے کا کام کی وجہ سے دلیل میں خلل اصل میں واقع ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کلی قوانین درست یا مطالعہ نہیں کیے ہوتے، استاد سے نہیں پڑھے ہوتے، جس کی وجہ سے اس کلی قوانین کی رعایت نہیں کر پاتے۔ جب وہ رعایت نہیں کر پاتے تو ان کے نظریے میں، ان کی جو عقیدہ ہے اس میں خلل واقع ہوتا ہے۔ تو نتیجتاً جب وہ کلیہ قانون جو آپ نے غلط استعمال کیا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ نتیجہ بھی غلط ہوتا ہے۔ تو اس کا علاج بھی کیا ہے کہ انسان ایک کامل یا عاقل استاد سے ان کلی قوانین کا علم حاصل کرے، یا ایسے مقامات پر اٹھنا بیٹھنا کرے جہاں پر علمی گفتگو ہوتی ہے اور عاقل لوگ گفتگو اور ان کلیوں کا استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان غلط نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا۔ تو یہ شرط کیا ہو گیا کہ منطقی قوانین کی یا ان کی شرائط کی رعایت کی جائے۔ تیسری جو چیز ہے وہ ہے اندھی تقلید اور تعصب۔ یا تعصب، کہ جب انسان اندھی تقلید کرتا ہے یا تعصب کا شکار ہوتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ عقل جو ہے اس کا درست استعمال اس کا انسان نہیں کر سکتا۔ تو اس کا علاج بھی کیا ہے کہ ان کو ایسے مقامات سے پرہیز کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ان میں تعصب پیدا ہوتا ہے اور اندھی تقلید پیدا ہوتی ہے۔ دوسرے جو بنیادی اسباب ہیں وہ ان کا باعث بھی بنتے ہیں، تو وہ کون کون سے ہیں؟ یہ تین ہو گئے الگ۔ تو اب جو ہیں جو بنیادی دو بڑے اسباب ہیں جس کی وجہ سے یہ جہل مرکب کا انسان شکار ہوتا ہے، اس کے مرکزی اسباب میں سب سے پہلا ہے انسان میں شک و تردد۔ انسان میں یہ جو شک ہے اس کی وجہ سے انسان حق و باطل میں تمیز نہیں کر پاتا۔ آپ کو پہلے عرض کیا تھا یقین کا وہ مقام ہوتا ہے کہ جس میں انسان کو 100% یقین ہوتا ہے، اگر 50 سے 99 تک ہو تو اس کو گمان کہتے ہیں، لیکن شک کا مرتبہ اس میں ہوتا ہے جب انسان کو 50% ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو، یعنی یہ عقائد میں ایک تفریط ہے اور یہ حق و باطل میں درست تشخیص کرنے سے اس وقت بندہ عاجز آ جاتا ہے جب وہ 50% ادھر ہے اور 50% ادھر ہے، تو کس طرف جانا ہے؟ یقین نہ ہونے کے باوجود کسی ایک طرف کا وہ انتخاب کرتا ہے، تو اس سے تشخیص جس عقیدے کی، نظریے کی، کلی قانون کی، وہ درست تشخیص کرنے سے انسان عاجز آ جاتا ہے۔ تو پس وہ درست فیصلہ کرنا یا کر نہیں پاتا یا درست فیصلہ کرنے میں دیری کرتا ہے، یا اگر وہ درست فیصلہ کرتا ہے تو وہ درست نہیں ہوتا۔ تو اس شک کے یا اس تردد کے اسباب ہیں جن کی وجہ سے یہ شک پیدا ہوتا ہے۔ تو پہلا سبب ہے کہ دلائل کا ٹکراؤ، کہ دو انسان کو کسی بھی موضوع پر دو نظریے ملے ہیں اور یہ دونوں نظریے کیا ہیں؟ آپس میں ٹکراؤ ہے ان میں۔ ایک کہتا ہے کہ یہ بات درست ہے، ایک بات یہ کہتا ہے کہ ایک بات غلط ہے، لیکن انسان ان دونوں نظریوں میں عقلی قانون سے درست کی تشخیص نہیں کر پا رہا، تو درست تشخیص نہ کرنے کی وجہ سے انسان مشوش ہو جاتا ہے، شک کا شکار ہو جاتا ہے کہ کون سا نظریہ درست ہے۔ تو یہ جسی طرح احادیث ہیں ان میں بھی ایک موضوع پر دو طرح کی روایات ہیں، تو اس کی تشخیص کس طرح ہوگی؟ انسان کے اس عقلی کلی قوانین کے ذریعے سے ہوگی۔ جس طرح حدیث میں بھی ہے کہ انتم افقہ الناس، تم میں سے فقیہ ترین شخص وہ ہے جو یعلم معاریض کلامنا، ہمارے جو کلام کے ٹکراؤ کو جانتا ہے۔ تو یہ جو یقین کے مخالف اور جو ایمان جو ہے اس سے انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے یا انسان درست نہیں ہوتا ایمان، وہ اس شک کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ سبب ہو گیا۔ اور اس کا علاج کہ کیسے انسان علاج کرے، تو اس کا علاج ہے کہ انسان عقلی کلی قوانین، آپ کہیں گے یہ عقلی کلی قوانین کیا ہوتے ہیں؟ یہ بہت ساری احادیث میں بھی وارد ہیں، اور یہ عقل ایسا علم ہے کلی قوانین جو ہر شخص اس کو جانتا ہے۔ جیسے ریاضی کے قوانین کلی ہوتے ہیں کہ اسلام میں تو دین میں تو نہیں ہے،
لیکن وہ کلی اپلائی ہوتے ہیں، ان سے چیزوں کی تشخیص ہوتی ہے، یعنی معلومات اور علم میں اضافہ ہوتا ہے، حقائق اس سے معلوم ہوتے ہیں، عقلی کلی قوانین۔ مثلا ایک مثال دیتے ہیں کہ جیسا کہ اجتماع النقیضین محال، یا اجتماع المثلین محال، یہ ایک کلی قانون ہے کہ دو چیزیں نقیض ہوں، ایک مثبت ہو ایک منفی ہو، یہ دونوں نہ ایک مقام سے اٹھ سکتے ہیں، جیسے وجود اور عدم ہے، خارج میں یا وجود ہوگا یا عدم ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ وجود ہو نہ عدم ہو، اگر وجود ہے تو عدم نہیں ہے، اگر عدم ہے تو وجود نہیں ہے، دو اکٹھے نہیں ہو سکتے، یہ ایک کلی عقلی قانون ہے۔ اس طرح منطق کے قوانین اسی لیے اخذ کیے گئے ہیں تاکہ ان کی رعایت سے انسان فکری خطا سے بچ جائے، یہ ایک کلی علاج ہے۔ دوسرا ہے کہ انسان عقلاء کی محفل میں بیٹھے، ایک تو اس کے آثار ہوتے ہیں، لیکن دوسرا انسان جو اس سے علم حاصل کرتا ہے وہ کلی قوانین کے تحت ہوتا ہے، وہ درست تشخیص کر کے عقیدہ بنایا جاتا ہے یا نظریہ بنایا جاتا ہے۔ یا اس کے علاوہ انسان کیا کرے، اللہ سے طلب کرنا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ یا عبادت کرے زیادہ، یا انسان تلاوت قرآن مجید، تاکہ اس کے اثر سے انسان حق کی طرف آئے۔ دوسرا ہے اس کے مقابلے میں خواتر۔ خواتر یہ ہو گیا پہلا، شک و تردد، دوسرا ہے خواتر۔ یہ خواتر کیا ہوتے ہیں؟ خواتر خیالات، عام طور پر کہا جاتا ہے کہ خیالات کا تعلق عقل سے ہوتا ہے، لیکن یہ خواتر کیا ہیں؟ یہ خیالات قلبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قلب ایک ایسی چیز ہے جس کو کہتے ہیں منقلب ہونا، کبھی ادھر کبھی ادھر، یعنی جیسی وہ چیز دیکھے گا اس کا اثر لے گا، مثبت شے کا مثبت اثر، منفی شے کا منفی اثر۔ اسی لیے روایات میں آیا ہے کہ آپ ایسے ماحول کا انتخاب کریں جہاں مثبت ہو، کیونکہ مثبت آثار اس میں ہیں۔ اگر انسان منفی ماحول کی طرف جائے گا تو منفی آثار آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو خیالات قلبی بھی کہا جاتا ہے، ان کو خواتر بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس میں دو طرح کے ہوتے ہیں خواتر، بنیادی تو 5 ہیں، ابھی ان 5 کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ 5 وہ کون سے خواتر ہیں جو انسان میں آتے ہیں۔ 2 وہ ہیں جو آپ کو پہلے بتا دیتے ہیں خواتر، ایک اچھے خواتر خیالات، ایک برے خیالات۔ یہ جو برے خیالات ہیں یہ انسان میں جو ہے برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور جو اچھے ہیں وہ الہامات ہوتے ہیں۔ یہ الگ دیکھیں گے، اچھے خواتر کیوں کیسے آتے ہیں، برے کیسے آتے ہیں۔ جب آ جاتے ہیں تو برے کا برا نتیجہ، اچھے سے اچھا نتیجہ، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ یہ دل کو پاک صاف رکھیں، الہام کا یہ مرکز اور سرچشمہ بنے گا۔ تو 5 خواتر کون سے ہیں؟ پہلے وہ خواتر ہیں جو آرزویں، یعنی یہ صرف آرزویں ہی آرزویں ہیں، یہ فعلیت پر نہیں ابھارتی، لیکن انسان میں یہ آتی رہتی ہیں آرزویں، لیکن اس کے آثار ہوتے ہیں کہ آرزو جیسی ہوگی مثبت ہوگی تو مثبت، منفی ہوگی تو منفی اس کے نتیجہ آئے گا، یعنی انسان پریشان رہتا ہے، وہ آثار ہوتے ہیں، لیکن یہ فعلیت اتنی اس کی طرف، فعلیت کی طرف متوجہ نہیں کرتے۔ تو یہ پہلی ہیں کہ جس میں انسان کیا کرتا ہے، اگر برے خیالات آ رہے ہوتے ہیں تو وہ یہی کہتا رہتا ہے کاش میں یہ کرتا یا کاش میں یہ نہ کرتا، پیچھے سوچتا رہتا بیٹھ کے، کوئی نقصان ہوا ہوتا تو سوچتا کاش میں یہ نہ کرتا، دوسرا ہوا تو کاش میں یہ کرتا تو یہ ہو جاتا، کاش میں یہ نہ کرتا۔ تو یہ جو خواتر اور خیالات ہیں یہ صرف آرزویں ہی آرزویں ہیں۔ دوسرا کیا ہوتا ہے؟ تذکرہ، انسان تذکرہ کرتا ہے، کون سے اس کا عوامل کون سے ہیں؟ کوئی بھی خوشی، کوئی بھی غم، کسی کی موت یا کسی معاشی بدحالی ہو تو اس کے یہ ہر لمحہ انہی خیالات میں، خوشی کے غم کے خیالات میں انسان کا قلب جو ہوتا ہے وہ اسی حالت میں رہتا ہے۔ اس سے اگلا ہے جو سبب، وہ میرا خیال ہے نیک اور بد فعال، نیک و بد فعال۔ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ انسان ایسے لوگوں سے ملتا ہے، نجومیوں سے یا ایسے لوگوں سے کہ ہمیں بتائیں وہ فعال نکلواتا ہے، نیک آئے تو اسی کی طرف انسان کا خیال ہر وقت رہتا ہے، اگر وہ برا بتا دیں تو انسان ہر وقت برے خیال میں رہتا ہے۔ تو یہ خواتر انسان کے دل میں آتے ہیں، کس وجہ سے؟ ایسے محافل میں جانے کی وجہ سے، لوگوں سے ملنے کی وجہ سے۔ چوتھا ہے جو انسان بعض اوقات یہ کہتے ہیں نحوست ہے، بد نحوست ہے یا اچھی ہے، نحس ہے، دن کا انتخاب کرتے ہیں، یہ نحس ہم نے یہ کام نہیں کرنا، سارا دن یہ خیال آتے ہیں اگر یہ کام کریں گے تو یہ ہو جائے گا،
یا پیچھے دیکھتے ہیں تو یہ کام کیا ہوتا نوسط کی وجہ سے ہوا ہے، وہ اس پر فٹ کر دیتے ہیں خود بخود ہی۔ پانچواں ہے، یہ بھی لوگوں کے ملنے کی وجہ سے ہوتا ہے، ایسے لوگوں سے جو ایسی باتیں کرتے ہیں، نوسط اور بدبختی پھیلاتے ہیں۔ پانچواں ہے عقائد میں وسواس، یہ آخری ہے سبب، تو انسان عقائد میں وسوسہ پیدا کرنا۔ انسان کے عقائد میں جب وسوسہ پیدا ہوتا ہے، یہ خیالات آتے ہیں، تو جو آکے لوگوں ہیں ان میں خیالات آتے ہیں، بہت مشکل ہے اس سے انسان پاک صاف ہو، لیکن عقائد میں جب خیال آتے ہیں تو جو ہے جس کو یقین بھی ہوتا ہے تو اس کے ایمان کو سست کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ انسان عبادت کرنا چاہتا ہے، کسی خیال کی وجہ سے سستی آ جاتی ہے، ادھر متوجہ ہو جاتا ہے، یہ موبائل دیکھنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ چیزیں انسان کے عقائد میں سستی اور کمزوری پیدا کرتے ہیں، اگرچہ کہ وہ ایمان کو زائل نہیں کرتے۔ تو یہ بنیادی وجوہات ہیں۔ کس کی وجوہات؟ ہم نے جہل مرکب کی۔ دو مرکزی سبب، شک، اور دوسرا یہ خواطر جو خیالات آتے ہیں قلب میں۔ تو اسی لیے جو حکماء لوگ ہیں انہوں نے کیا کہا ہے اس خواطر کے بارے میں؟ انہوں نے کہا ہے کہ انسانی قلب ایک ایسے ہدف کی مثل ہے، ایک ایسا نشانہ گاہ ہے جس پر مختلف جانب سے تیروں کی بچھاڑ، یعنی مختلف خیالات، اچھے برے، جہاں وہ جاتا ہے وہ خیالات اس کے قلب پر گزرتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں جو عاقل لوگوں نے لکھا ہے کہ قلب ایک ایسے آئینے کی مثل ہے جو دیوار پر لٹک رہا ہے، جب کوئی شخص وہاں سے گزرتا ہے تو اس کا عکس اس پر آتا ہے۔ تو انسان زندگی میں جہاں سے جس محافل میں جاتا ہے، جیسے لوگوں سے ملتا ہے، جیسی جگہ پہ وقت گزارتا ہے، تو وہ آثار بھی انسان کے قلب پر جاری ہوتے ہیں، اچھے ہوں یا برے ہوں، تو اس پر انسان کی صورتیں منعکس ہوتی ہیں۔ اسی لیے حدیثوں میں آیا ہے کہ جو انسان کا قلب ہے حرم اللہ، اس میں غیر اللہ کو نہ بساؤ، اس لیے اس قلب کو پاک صاف رکھیں تاکہ انسان ان سب بیماریوں سے، شک و تردد سے انسان محفوظ رہے۔ جب شک و تردد سے محفوظ رہے گا تو انسان جہل مرکب کا شکار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جہل مرکب سب سے بڑی بیماری ہے جو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔